جب متھن چکرورتی کی فلم مر گیا آئی ہوئی تھی، کسی نے کہہ دیا کہ تیرا چہرہ تو متھن سے ملتا ہے۔ بس مجھے لگا کہ میں فلموں میں کام کر سکتا ہوں، اور پھر شروع ہوئی کہانی۔ بس 10 لائن ہوگی، آگے لکھنے کے 50 پیسے لگیں گے، ماں کا نام پتہ بول۔ چاہے آنکھوں سے اداکاری کا فن ہو، مکالمے بولنے کا قدرتی ہنر، رومانوی کردار سے لے کر ڈاکو بننے تک صلاحیت، عرفان خان جیسا دوسرا فنکار ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ 1988 میں جب میرا نیر کی فلم سلام ممبئی پوری دنیا میں دھوم مچا رہی تھی، تو شاید ہی کسی نے کام کرنے والے 18-20 سال کے دبلے پتلے لڑکے پر غور کیا ہے جو سکرین پر چند سیکنڈ کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ اداکارہ عرفان خان اس فلم میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کو خط لکھنے والے لڑکے کا ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا، اور چند مکالمے بھی بولے تھے۔ بس 10 لائن ہوگی، آگے لکھنے کے 50 پیسے لگیں گے، ماں کا نام پتہ بول۔ لوگوں نے پہلی بار عرفان خان کو فلمی سکرین پر دیکھا اور بھول گئے، لیکن شاید ہی کسی کو معلوم تھا کہ یہ اداکار آگے چل کر نہ صرف انڈیا کا بلکہ دنیا بھر میں نام کمائے گا۔ 1966 میں جے پور میں پیدا ہونے والا عرفان خان کا بچپن ایک چھوٹے سے شہر ٹونک میں گزرا۔ یہ شہر تو چھوٹا تھا، لیکن عرفان خان کے خواب چھوٹے نہیں تھے۔ بچپن سے قدرتی طور پر قصے کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے عرفان کا رجحان فلموں کی طرف ہو گیا، اور وہ بھی خاص طور پر نصیرالدین شاہ کی فلمیں۔ انڈیا کی راجیہ سبھا ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنی نئی عمری کا قصہ سناتے ہوئے عرفان نے بتایا تھا کہ متھن چکرورتی کی فلم مر گیا آئی ہوئی تھی کہ کسی نے کہہ دیا تیرا چہرہ تو متھن سے ملتا ہے۔ بس مجھے لگا کہ میں فلموں میں بھی کام کر سکتا ہوں۔ کئی دنوں تک متھن جیسے بال بنا کر گھومتا رہا۔ آگے چل کر عرفان خود ہی ایک رجحان سے اداکار بننے والے تھے، اور یہ بات وہ نو عمری میں نہیں جانتے تھے۔ ایک جانب جہاں انہوں نے خود کو ہندی سینما کے سب سے قابل اداکاروں کی فہرست میں شامل کر لیا، وہیں ہالی ووڈ میں لائف آف پائی، دا نیم سیک، سلم ڈاگ، دا میٹی ہارٹ، دا امیزنگ اسپائڈر مین جیسی فلموں میں بھی کام کیا، اور اس سفر میں انہیں اینگ لی اور میرا نیر سے لے کر انیس بزمی اور شوجیت سرکار جیسے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ عرفان اپنے آپ میں ہنر کے کان تھے، خاص طور پر ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان جیسے اداکاروں کا نام چلتا تھا۔ چاہے آنکھوں سے اداکاری کا فن ہو، مکالمے بولنے کا قدرتی ہنر، رومانوی کردار ادا سے لے کر ڈاکو بننے تک صلاحیت، عرفان خان جیسا دوسرا فنکار ڈھونڈنا آسان نہیں۔ مثال کے طور پر ان کی فلم پان سنگ تومر میں ایک ڈاکو کا کردار، جس طرح وہ معصومیت، بھولا پن، درد، تذلیل اور بغاوت کا احساس ایک ساتھ لے کر آئے، یہ کام کوئی غیر معمولی اداکار ہی کر سکتا ہے۔ جب نظام سے مایوس ہو کر بندوقیں اٹھانے والا باغی بولتا ہے، بھیڑ میں باغی ہوتے ہیں، ڈکیت ملتے ہیں، پارلیمنٹ میں، تو سارا تھیٹر تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ تالیاں صرف مکالمے پر ہی نہیں بجتی، بلکہ اپنی اداکاری سے عرفان خان نے ناظرین کو یقین دلایا تھا کہ اس مکالمے میں جو بات کہی جا رہی تھی وہ صحیح تھی، بھلے وہ جانتے ہوں کہ وہ بات اصل میں صحیح نہیں تھی۔ 2012 میں آنے والی اس فلم کے لیے عرفان خان کو نیشنل ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے علاوہ فلم حیدر میں وہ کردار جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہلم میں بھی، چنار میں بھی، شیعہ بھی، سنی بھی اور پنڈت بھی، یہ کردار جو کہنے کو ایک بھوت تھا، آپ کو یقین دلاتا کہ وہ اصل میں اور آپ کے ہی ضمیر کی آواز ہے۔ یا پھر فلم مقبول میں ابا جی قتل کر کے ان سے پیچھا تو چھڑا لیتا ہے، لیکن پچھتاوے سے نہیں بھاگ پاتا۔
وہ منظر جہاں عرفان تو اور تبوں کو اپنے ہاتھوں پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں بغیر کچھ کیے۔ اس میں عرفان احساس ندامت کے جذبات دیکھنے والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب فلم جذبہ میں ایشوریا سے کہتے ہیں کہ محبت اسی لیے تو جانے دیا، ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی، تو دیکھنے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے دلکش عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفان خان کی خاصیت یہی تھی کہ وہ جس کردار میں پردے پر نظر آئے، تھیٹر میں بھی بیٹھے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان سے بہتر تو یہ کردار اور کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اس انڈسٹری میں جہاں ٹائپ کاسٹ ہو جانا بہت عام بات ہے، عرفان ان تمام روایات کو توڑتے چلے گئے۔ فلم حاصل کے بعد انہیں تمام منفی کردار ملنے لگے، لیکن اسی دوران انہوں نے ہندی میڈیم جیسی فلم میں کام کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کامک ٹائمنگ میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اس فلم سے ان کا کے ساتھ پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اگر آپ نے قریب سنگل یا پیکو دیکھی ہے تو ضرور خیال آیا ہوگا کہ عرفان اصل زندگی میں کتنی رومانوی طبیعت کے شخص ہوں گے۔ وہ اصل میں ایسے تھے بھی اور کھلے عام اس کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے، لیکن عرفان کی کامیابی کے پیچھے برسوں کی گمنامی، جدوجہد اور ٹیلی ویژن کا مشکل سفر بھی شامل ہے۔ کئی دیگر اداکاروں کی طرح انڈیا کو نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرفان خان نے ممبئی کا رخ کیا، لیکن وہاں فلموں میں چھوٹے موٹے کردار کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایک ڈاکٹر کی موت اور کملا کی موت میں وہ پنکج کپور کے ساتھ چھوٹے سے کردار میں تھے۔ کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ٹیلی ویژن پرکہکشاں لال گھاس پر نیلے گھوڑے، بھارت ایک کھوج، بنے گی اپنی بات جیسے ڈراموں میں نظر آئے تھے۔ لوگوں نے انہیں ٹی وی پر نوٹس کیا تو چندر کانتا میں بدری ناتھ کے کردار میں۔ لوگوں نے اس پر دھیان دیا جب چندر کانتا ڈرامہ لگا تھا۔ بدری ناتھ کے کردار میں ہی انہوں نے پہچانا۔ شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے ہنر کو پہچاننے والا شخص تھے انگریزی فلم ساز آصف کاپڑیا، جن کے 2001 میں آنے والی فلم وریٹر بافٹا تک گئی۔ ایسا نہیں کہ عرفان خان اپنے کیریئر میں ایسی فلمیں نہیں کی جن میں خراب فلمیں کہا جا سکتا ہے۔ لندن میں ایک بار انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک انسان صحیح اور غلط تجربے سے گزرے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے۔ سلیم ڈاگ ملینئر میں ان کا کردار بہت بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی کوئی کردار آپ اس سے یہ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ سکھا کر جانے والا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر عرفان معمولی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اسیم چھبڑا کی کتاب عرفان خان دا مین دا ڈریمر دا اسٹار میں ذکر ہے کہ جب 2010 میں عرفان خان نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ میں تھے تو سامنے والے میز پر انہوں نے ہالی ووڈ اداکارہ مارک فلو کو دیکھا۔ عرفان ایک مداح کی طرح ان سے ملنا چاہتے تھے لیکن تکلف کر رہے تھے کیونکہ وہ بڑا نام تھا۔ اتنی دیر میں مارک خود اٹھ کر ان کے پاس آئے اور بولے، آپ کا کام دیکھ کر سلیم ڈاگ میں آپ نے بہت عمدہ کام کیا، کیونکہ سلیم ڈاگ میں انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جب عرفان نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے تبھی انہوں نے اپنی پہلی بین الاقوامی فلم مل گئی تھی۔ میرا نائر انہوں نے سلام بامبے میں ایک بڑے کردار کے لیے چنا تھا۔ وہ ممبئی آ کر ورکشاپ میں شامل ہوئے اور 2 روز بعد ان سے کہا کہ وہ فلم کا حصہ نہیں۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ اس روز وہ رات بھر روتے بھی رہے۔ پھر انہیں فلم میں چھوٹا سا کردار دے دیا گیا، لیکن یہ قرض میرا نائر میں 18 برس بعد عرفان خان کو دا نیم سیک میں اشوک گنگولی کا کردار دے کر ادا کیا۔ اس فلم کو دیکھ کر بالی ووڈ کے اداکارہ شرمیلا ٹیگور نے عرفان خان کو پیغام بھیجا تھا کہ جس میں لکھا تھا کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا تمہیں جنم دینے کے لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عرفان کی وفات سے 3 روز قبل ہی ان کی والدہ شاہدہ بیگم بھی انتقال ہوا اور اب عرفان اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔
ہندی سینما اور عالمی سینما کو اپنی اداکاری سے سنوارنے والے، اپنی فلموں میں سے یہ بتانے والے کہ ہر احساس صحیح یا غلط بلیک وائٹ نہیں ہوتا، اپنے چاہنے والوں کے لیے، ہنسانے اور رلانے والوں کے لیے عرفان خان کا تہ دل سے شکریہ۔ کل رات ان کی فلم انگریزی میڈیم دیکھتے ہوئے گزرا جو گزشتہ ماہ ہی ریلیز ہوئی تھی۔ راجستھان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے کے والے اس کردار کا چمپک منسل خوابوں میں داستان بالکل عرفان کی اصل زندگی کی طرح ہے۔ مجھے لگا کہ میں فلموں میں کام کر سکتا ہوں، اور پھر شروع ہوئی کہانی۔ بس 10 لائن ہوگی، آگے لکھنے کے 50 پیسے لگیں گے، ماں کا نام پتہ بول۔ چاہے آنکھوں سے اداکاری کا فن ہو، مکالمے بولنے کا قدرتی ہنر، رومانوی کردار سے لے کر ڈاکو بننے تک صلاحیت، عرفان خان جیسا دوسرا فنکار ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔